السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ آپ جو بکری ایک دیکھ رہے ہیں، یہ ایک تو بچہ دینے کے قریب ہے، اور اس کی جو حیوانہ ہے تقریباً بہت زیادہ سوج گیا، یعنی کھیری جسے آڈر بھی کہتے ہیں۔ یہ مختلف زبانوں میں مختلف نام ہے اس کے۔ تھن وغیرہ اس کے سارے سوج گئے ہیں، اور اس میں جو دودھ ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک ٹپیکل بیماری ہے جو جانوروں کی، دودھ دینے والے جانوروں کی، اسے میسٹائٹس بولتے ہیں۔ میسٹائٹس میں کی بھی 6-7 اقسام ہیں، اور یہ اس کی مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ تھنوں اور جو کھیری کی جو یعنی اڈر کی بیماری ہوتی ہے۔ اس کی جو علامات کی طرف آئیں تو اس میں سوجن، درد، اور اس کے علاوہ دودھ میں خرابی، دودھ میں خون، پھٹکیاں، دودھ کا پیلا پان، دودھ کے جب ابالیں تو دودھ کا جو رنگت تبدیل ہو جائے، خراب ہو جائے، یا ویسے بھی دودھ کا ذائقہ خراب ہو، تو یہ مختلف اس میں کنڈیشن میں مختلف علامات آ سکتی ہیں۔ اور ایک سب کلینکل میسٹائٹس ہے جس میں بغیر کسی علامت کے جو ہے وہ جانوروں کے جو دودھ میں انفیکشن ہوتی ہے، اور میسٹائٹس جو ہے وہ اس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ جانوروں کا دودھ کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر آگے میں کمپلیکیشن شروع ہوتے ہیں جس میں سویلنگ، دودھ کی خرابی، دودھ میں پھٹکیاں وغیرہ آنا، اور اس کو دیسی زبان میں، ہمارے علاقے کی زبان میں ساڑو، موسڑی، چندری، اور مختلف اس کو زبان میں مختلف جو ہے علاقوں کے حوالے سے مختلف اس کی زبان میں ان کو کہا جاتا ہے، اور مختلف ٹرم بولی جاتی ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے جس میں عام جو کامن وجوہات ہیں ان میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا، اور پراپر اندرونی بیرونی کیڑوں کی دوائی نہ دینا، جانوروں کو متوازن خوراک نہ دینا بھی جو ہے وہ اس بیماری کا باعث ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اتنی تفصیل سے اس ویڈیو میں نہیں بتانا ممکن نہیں ہے۔ جنرل سی بریفنگ ہے، اس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ جب بھی آپ کے جانور میں کوئی دودھ میں تبدیلی نظر آئے، یا حیوانہ اڈر یعنی اس کے علاوہ تھنوں میں ٹیٹس میں کوئی سویلنگ ہے، درد ہے، یا دودھ میں کوئی رنگت میں تبدیلی ہے، خرابی ہے، تو فوری طور پر اپنے قریبی ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی جانوروں کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے، جسے میسٹائٹس انگریزی میں، اور جو پنجابی میں ساڑو، موسڑی، حیوانہ کی سوزش اور چندری وغیرہ بولتے ہیں، جب بھی کچھ ہوتا ہے تو فارمر جو ہے وہ دیسی ٹونے ٹوٹکے سٹارٹ کر دیتا ہے۔ جب یہ بیماری اپنے عروج میں پہنچتی ہے اور بہت زیادہ نقصان کر چکی ہوتی ہے، جس میں تھنوں میں اور حیوانے میں فائبروسس اور ٹیومر وغیرہ بن جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے جانور کا دودھ آنے بھی بند ہو جاتا ہے، تو تب جا کے جو ہے وہ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، تو اس ٹائم ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ جب بھی آپ کے جانوروں میں کسی بھی قسم کے کوئی حیوانہ اور تھنوں کی بیماری میں کی علامات ظاہر ہوں، تو فوری طور پر اپنے قریبی ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ کرنے ہی سے اس موذی مرض کو جو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور یہ قابل علاج مرض ہے۔ انجیکشن وغیرہ اس میں لگتے ہیں، اور انجیکشن حاملہ جانوروں کو آخری ہفتے، آخری مہینے میں بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی پرانا کنسیپٹ ہے کہ گبن جانور ہے اس کو ٹیکہ نہیں لگانا، چونکہ جانوروں میں زیادہ تر جو علاج معالجہ کی جو موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے وہ انجیکشنز کی صورت میں ہے۔
یعنی ان میں کیپسول گولیاں انسانوں کی طرح کم موجود ہیں، زیادہ انجیکشنز ہیں جو کہ انجیکٹ کیے جاتے ہیں، انجیکٹیبل میڈیسن ہوتی ہیں جس سے جو ہے وہ ہر بیماری کا کنٹرول وہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے بکری کا جو ہے دودھ کی خرابی تھی، تھن رکا ہوا تھا، تھن میں جو رکاوٹ تھی وہ ساری دودھ خالی کیا گیا، خالی کرنے کے بعد اس کو ٹمپریچر چیک کیا گیا، ٹمپریچر بھی تھا، اس کو انجیکشن لگائے گئے، اینٹی بائیوٹک، اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی الرجک، اور اس کا 5 دن کا کورس تجویز کیا گیا اور بتایا گیا کہ 5 دن علاج کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو بیسٹ سپورٹنگ تھراپی ہے اس میں مارلین لیکوڈ ہے جو کہ بڑے جانوروں میں 40 ml ڈوز ہے اور چھوٹے بھیڑ بکریوں میں 10 ml ڈوز ہے، تو یہ دن میں 2 بار ڈائریکٹ اورلی پلانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیسی چیزیں ہیں جو تھنوں کی بیماری میں فائدہ مند ہوتی ہیں، اس میں تھوم اور اس کے علاوہ ہلدی اور سرسوں کا تیل اور لیمو، یعنی لیمو، لہسن، ہلدی اور سرسوں کا تیل، یہ 4 چیزیں جو ہے بکریوں کا اگر کیس دیکھ رہے ہیں تو اس میں تقریباً یہ ساری چیزیں 10-10 گرام آپ ڈیلی دے سکتے ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ دوستوں کو بھیڑ بکریوں کی بیماری میسٹائٹس، ساڑو، چندری، منہ سڑی اور اس قسم کی جو تھنوں کی بیماریاں اس کے بارے میں جو جرنلی معلومات مل چکی ہوں گی۔ مزید رہنمائی اور مشورہ کے لیے ہماری حیدری اینیمل ہاسپٹل کی ہیلپ لائن نمبر 0300 558 6997 یا 0311 78 00 440 دونوں نمبرز پر رابطہ کیا جا سکتے ہیں۔ ہماری 2 برانچز ہیں، گھوڑا چوک پنڈی گیپ اور تھانہ چوک فتح جنگ۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔